رسالت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب، پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. 2 مہینے شہادت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بڑی تفصیل ہے تھوڑے سامنے. قرآن و سنت دے اندر شان شہادت اور صابر دا مقام اور عزت اور تاریخی واقعات متعلق بھی شہادت بیان کی تھے. کیونکہ سفر دا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ربیع الاول شریف دا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کا تعلق میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کے اندر تشریف لیا کے سب تو پہلا مسئلہ جڑا حل کیتا اسی ادب والدین، توقیر والدین، تکریم والدین، تعظیم والدین، خدمت والدین. اس طرح تو میں آج کے جمعے اتنے تھوڑے سامنے قرآن مجید دی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے اندر رب العزت جل مجدہ نے والدین دی شان بیان فرمائی. اگرچہ قرآن مجید کے اندر اذا انشقت السماء وانشق القمر جان توڑنے دے معجزات بھی موجود ہیں. اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ انبیاء اور سورہ محمد قصص واقعات معجزات بہت کچھ موجود ہے، لیکن اسلام او پاکیزہ معطر مطہر منور مصدق صدین ہے کہ جس نے زیادہ تر فرد تو افراد تک، قوم تو اقوام تک، انسان تو انسانیت تک اور فرد واحد تو لگ کے پورے معاشرے تک اصلاح کی طرف زیادہ توجہ فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش تو پہلے جس طرح بتوں کی پوجا شروع سی، اسی طریقے والدین کی توہین بھی شروع سی اور ماں باپ کا جو سلوک ہوں سی وہ انتہائی واقعات. 2 ماں نال کس قسم کے مراسم سی انہوں لوگوں نے اور باپ نال کس طرح پیش ہوتی سی. 2 واقعات بیان کرنے تو بعد نبی کریم نے اس مسئلے جڑا انقلاب پیش کیتا پھر وہ ذکر کرنے والا. ماں دے متعلق تاریخ والے لکھتے ہیں کہ مکے دے اندر ایک میلہ لگتا سی، وہ نام سی اقازا. باپ فوت ہو جانا، کافر ہوندیاں بھی اولاد دا عقیدہ سی کہ ماں نال نکاح نہیں. صرف ماں دے متعلق یہ نظریہ سی کہ پتر ماں نال نکاح کافر ہوندیاں بھی نہیں سی کرتے کملی ور دی پیدائش تو پہلے. لیکن ماں نہیں سی سمجھ، بس نکاح نہیں کرتے. پھر کرتے کی سی تقسیم میں جائیداد قبائلی سردار کرتے سی. قانون کوئی نہیں. قانون ہوئے تو پھر جا کے دسی میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اسی 2 بھائیاں 2 بہناں ساڑھے اتنے بینک میں روپے نے یا اتنی زمین تقسیم کرنا ہے. قانون کوئی نہیں سی. قبائلی بڑے قبیلے کے سردار آ جانے وہ تقسیم کر دیں. تقسیم کا طریقہ کار تاریخ والے لکھتے ہیں یہ سی کہ اگر ایک فوت ہونے والے آدمی کی دکان ہے، بیٹے 4 نے تو دکان ایک نو مل گئی، مکان ایک نو مل گیا. کوئی ڈاچی یا تھوڑی بہت زمین ہے تو ایک نو مل گئی، تو ماں ایک نو مل گئی. ماں نہ سمجھی بلکہ سامان وچ رکھ کے اولاد وچ ونڈ دی. نظریہ کی سی؟ نظریہ یہ سی کہ دکان والا دکان کر لے گا، مکان والا رہائش رکھ لے گا، زمین یا ڈاچی والا بار برداری کاروبار کرے گا اور ماں والا یہ چاہے گا تو بیچ لے گا تو انہیں پیسے نہ بھی کوئی کاروبار کر لے. یہ نظریہ محمد رسول اللہ کی پیدائش تو پہلو کی گل کر رہے ہیں. وہ ماں کہانی نہیں کہ سنا دیا ہوں ہی نہیں سی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت تو پہلے جس بچے کے حصے ماں آتی اس میلے چ لے جائے جہاں میلوں کے نام ہوتے نا، گلو شاہ کا میلہ وہ سی اقازا کا میلہ. جا کے اتنے دنیا بھر کے جانور بکتے، تماشے کھیل لاب و لاب، حیرانگی کی گل سی.
ماں نے بیچن والے نے لے جانی. اور اصل چ ان موت کا کنواں کیا جاتا. ہوں تھی میلے میں موت کا کنواں دیکھنے جاتے موٹر سائیکل چل رہے ہیں, کوئی سائیکل چلا رہا ہے, کوئی مرد چلا رہا, کوئی بیوی چلا رہی. سنیا ہے یا کدے لنگھیا بورڈ پڑی دے, اج تک زیارت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کو بھی بچا کے رکھے. موت کا اصل چ کنواں سی, یہ تو نام بدل کے پھر اس طرح بن گیا. یہ نام سی موت کا کنواں کہ ماں پتر کھڑے ہو کے بیچتا سی. اور بیچن لگیا گفتگو اتنی گندی کرتے سی کہ آج بھی ممبر رسول سے بیٹھ کے کریے تو شرم آؤں. مسئلہ اگر کہا کہ پوچھنا تھی کتنے بھائی ہو, 4 بہنا 2, تو پھر انہیں آخنا وڈیری ہوئی نا, تو پا بھی اسی قسم کا ہی لگنا. تو بچے نے پھر ماں بکھا کے کہنا نہیں نہیں عمر دیکھ لو. اس قدر بے حیائی سی, اس گل لمبا کرنا مناسب نہیں. اشارہ کرنے سمجھا اس قدر زلالت, تباہی ہو گئی سی اخلاق کی. تو پھر ماں نو بیچ دینا. ماں نے بک جانا, گاہک نے خرید لینا, اور خرید کے ڈاچی دے پلان اتنے بٹھانیاں بیبیاں کٹھیاں 4 مل لیا. چکلا بڑا وڈا سی یمن میں, اتنے انہیں جا کے سپلائی کرنی, گھر چ لے جانیا, کما وت لے جانیا. ماں نے پتر نو جاندی واری ویکھنا نا, ڈاچی دا منہ ادھر تے پتر ادھر سی, مڑ کے ویکھنا تے رونا. تے خیال یہ ہوتا سی اگوں نہ نہیں دینا, منہ نہیں نظر آتا تے پتر دی کانڈ ہی ویکھنی. محبت تے وہی سی نا جی ہونے. آج جی محبت ماں دے سینے کی محبت سی, لیکن دور بڑا ظالم سی. پتر دے دل وچ کوئی محبت نہیں سی, ماں دی محبت تخلیقی سی. پتر دے دل وچ محبت آ کے کملی والے نے پیدا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے باپ کی کیفیت کتب میں جڑی لکھی ہے کتاباں چ ہوئے سی کہ جوئے دا مرض بڑا عام سی. انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. اے نلکا بجلی چلتی ہے, موٹر ہے تو نلکا بند ہو جانا چاہیے. نلکا کون چلا رہا ہے؟ موٹر جو ہے, بجلی چالو ہے. انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. جوا بڑا عام سی, قرآن مجید نے فرمایا. تو جوا والے بندے جوا کھیلتے کس طرح سی؟ پیسے نال. پھر ہر جانا دوبارہ پھیرا کر گیا, پھر زیور لے اگو گیا پھیرا, یہ بھی ہر گیا کپڑے لے آنے. جو جواری ہے سارے پتہ ہی کر ہر شے مک جانی. تو پھر اخیرلا ہوتا سی انہوں نے بھی شاید ایتکی میں جت جاؤں. پھر باپ لیا بڈھا, انہیں دوسرے کھیلنے والے نے کہنا ہے 10,000 چ رکھ لو, جی میں جت گیا 10,000 دے کے ابے چھڑا لوا, جی ہار گیا تو تھی لے جانا. پتر نے جوا کھیلنا تو باپ نو بچ دے دینا. باپ بڈھا ڈردیا جو ٹر جانا. ہوں بھی ایسی بدبخت اولاد بعض دفعہ کے والدین تو ڈرتے. انہوں لوگوں نے پھر کی کرنا, باپ نو جت کے لے جانا, اور انہوں نے جا کے ٹھیکے دے دینا. ایک عربی نے رکھے 50 اٹھ, اس آخر مینوں چگان واسطے چران واسطے بندہ چاہیے. انہیں کہنا 20 روپئے 10 روپئے دیہڑ دیا, بابا لے لے. ادھروں پیسے لینے تو جدوں کدے وہ پتر پڑھنے تو مرد موج لگنی تو چھڑان آ جانا. نہیں تو انہیں بڑھیا بچارے وہ ٹھیکے اتنے چڑھے رڑ کے مر گئے. اس کیفیت کی ختم کرنے واسطے رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا ایک گندا نظام بدل دیو. کیڈا کریم ہے رب, کیڈا رحیم ہے رب. وہ جس ویلے بڈھی بڑھے کی حالت نازل دیکھی, پھر آیت نازل فرمایا نماز دیا آیت, روزے دیا آیت, حج دیا آیت, زکات دیا آیت, خیرات دیا آیت, صدقات دیا آیت. وہ اپنی جگہ تے ٹھیک نے, لیکن اس عمر چ رڑ کے مر گئے. کدے نظر نہیں رہتی, کدے گوڈے درداں, کدے وجن مفاصل دیا درداں, کدے لک دیا درداں, کدے پیڑاں, بڑھاپے خون کی کمی, یہ رڑ کے مر جان گے. فرمایا جی عبادت ضروری ہے تو یہاں کی حفاظت بھی ضروری ہے. جی عبادت واسطے آیت آ سکتی ہے تو بڈھی بڑھے بھی آیت آ سکتی ہے. کیڈا پاک اسلام ہے, سونا قرآن. آیت آ گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مکے والو کلمہ بھی اگے پڑھ چکے, اور والدین دی تعظیم واسطے بھی آیت آ گئی ہے. خبردار, والدین کون نے؟ فرمایا آج تو لگ کے تمہیں سمجھا دیا. تہاڈا میرے ذریعے کدے نال رشتہ ہے؟ انہاں کہا اللہ نال. کملی والے تیرے وسیلے نال ساڈا خالق نال رشتہ ہے. تو آئے ہو تے پتہ لگا لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہی. تیرے وسیلے نال مغفرت نجات نال رشتہ ہے. تیرے وسیلے نال ہی ساڈا توحید نال رشتہ ہے. تیرے وسیلے نال خالق دا رشتہ ہے. کملی والے فرمایا اے بڈھی بڈھے دے وسیلے نال تہاڈا مخلوق نال رشتہ ہے. میرے وسیلے نال خالق نال رشتہ ہے, انہاں دے وسیلے نال مخلوق نال رشتہ. کس طرح؟ فرمایا دنیا دے اندر اگر کسی بندے دا باپ نہیں, او دا دادا ہے کوئی نہیں. باپ دا باپ دادا ہے. فرمایا اس واسطے دادا تاں ہے تے باپ ہے.
پھر چاچا وہ کوئی جہاں باپ کوئی نہیں کیونکہ والد کا بھائی چاچا ہے، چاچا والد کی وجہ تو بنیا. فرمایا پھوپھی وہ کوئی جہاں باپ کوئی نہیں کیونکہ پھوپھی والد کی ہمشیرہ ہے. فرمایا اسی طریقے پھر چچا زاد بہن اس بندے کی کوئی جہاں والد کوئی دنیا کا جو رشتہ ہے تا وہی نہ توں دے وجہ تو ہے. اس واسطے انج تعظیم کرو جو محمد کی کر ہو، کیونکہ میری وجہ تو تا خالق نہ رشتہ ہے، انہوں کی وجہ تو تا مخلوق نہ رشتہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر تعظیم و تقریم کا سبق دیتا اور نالے بھی فرمایا جڑا انہاں دی عزت نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو برباد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ تعالی اس سے عذاب نازل کرے گا. اور یہ حیثیت بیان فرمائی پھر حدیث شریف کے اندر انہاں دے تکریم دے اور تعظیم دے اور خدمت نہ کرنے والے لوگوں جڑی سلام ملی وہ دے واقعات بیان کیتے. اور پھر نال ہی وہ لوگ تسلیم کرتے چلے گئے کہ کملی والے دی آمد ساڈے واسطے رحمت ہے، کملی والے دا وجود ساڈے واسطے رحمت ہے، کملی والے دی تشریف آوری ساڈے واسطے رحمت ہے. اے او پیغمبر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اسی اعلی حضرت دی اس شیر دی روشنی چ سیرت دے مسئلے چ بالمقطع طور تے کہہ سکتے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. خدا دی قسم لا و رب العرش جس کو جو ملا ان کن پتا سی ماں دی شان کی بے چاہتے سی. میرے تاری طرح دو کن اچے نک لمبیاں انگلیاں گورے منڈے کول کھلو کے امی دی بولی کرنی تے آخنا میں 300 350 دی نہیں دینی کل میرے 375 لبدے سی بکواس کرنے. کملی والا آیا تے پھر انہاں لوگوں نے ماواں دے پیر چومے اور خط لکھیا تے آکھیا قبلہ امی جی تے پھر انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ یہ سبق سن کتھوں ملیا. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے لا و رب العرش جس کو جو ملا. محبت سے پڑھیے روح خوش ہوتا ہے حضور دے ذکر نال. لا و رب العرش جس کو جو ملا. ارے لا و رب العرش جس کو جو ملا. نبی کریم دے نور دیاں لاٹاں اور سیرت دے سرور دے منظر جس نے دیکھے تو ماں بھی کہنے لگیاں نور اول چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا. ارے کملی والا آ گیا تھا تھا ہاں ہاں کملی والا آ گیا تھا تھا. یہ سویرا کیویں ہویا تے اندھیرا کس طرح کیا؟ یہ حدیث شریف بھی سرکار نے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ماں دی بےزتی نہ کریو، ماں دی توہین خبردار. 40 سال دی نمازاں ایک باری ماں گال کڈے اللہ برباد کر. ماں دی بڑی شان جی کیا فرمایا. میرے کو ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی نے میرے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ماں دا بڑا مؤدب خادم اور ماں دا بڑا خدمت گزار کی میری ماں دے جوڑن کردن او بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، آب زمزم تے حاضری نہیں دے سکتی، صفا مروہ دی سعی نہیں کر سکتی، مقام ابراہیم تے نفل نہیں پڑھ سکتی، میدان منار عرفات مزدلفہ دا سفر نہیں کر سکتی. انہوں حج کیا جاتا ہے تو میں کی کرنا؟ فرمایا میں مکے دا رہن والا کرایہ بھاڑا تے لگتا کوئی نہیں، میں اپنا بھی حج کرنا ہوندا میں اپنی ماں موڑیاں تے چک لینا تے 7 سال وچ 7 حج میں موڑیاں تے چک کے ماں نوں کرایا. نبی کریم خوش ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ پھر ہے کوئی ہو جائے میں بڑا کم کیتا ہے؟ کملی والے فرمایا ہوش نہ ناز نہ کر، شکر کر موقع ملیا خدمت کا، ناز نہ کر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ. نبی کریم نے فرمایا ناز نہ کر، میں 7 حج کرا بیٹھا ہے مت کدھر غلطی لگ جائی کہ میں حق کے خدمت کر بیٹھا یا خدمت تو اگاں لنگ گیا تو میرا ماں وال بہت نیکی کا قرض ہو گیا ہے. فرمایا خبردار جڑا میں دین لے کے وہ سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تینوں یاد نہیں تیری عمر نہیں سی اتنی تو اس ویلے کچھ 4-6 مہینے کا سی سردیاں کا موسم سی تو ماں دی چھاتی تے لیٹے کیونکہ چھاتی گرم سی اور بستر ٹھنڈا سی. ماں نے تینوں اپنی چھاتی تے لٹایا تو پیشاب کر دیتا وہ ادھا نہیں تو ادھر چلا گیا ادھا ادھر چلا گیا وہ بسترے وچ تیری لگ گئی اور بستر ٹھنڈا ہو گیا. ماں تیری غریب سی اس دے کول بستر بدلنے واسطے شے کوئی نہیں سی. ہن انہوں خطرہ پہ گیا کہ جو کچھ بھی ہوے بچہ بچاواں تینوں اس نے اپنی چھاتی گرم تے لٹا کے رکھیا. ساری رات وہ تیرے پیشاب والی جگہ تے خود لک رکھ کے لیٹی رہی اور وہ پیشاب کی تیری والی آہستہ آہستہ قطرے گرتے رہے وہ لک دی پیڑاں دی مریض ہو گئی تینوں بچا گئی. محمد نو 14 طبقہ دا رسول ہونے دی قسم 7 حج کرا کے اس رات کا مل بھی پورا نہیں ہوا. ایک گل جے کملی والے کی تھی پھر زمانے نے آخیا نور اول چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا اللہ کملی والا آ گیا تھا تھا. ایڈی شان بیان کی تھی رسول کریم نے ماں حد یہ کدی سانو پتا ہوئے تو رب کی قسم کرو نکلنے لگے قرآن وال کنڈ نہیں کرتے ماں باپ وال بھی کنڈ نہیں کرنی چاہیے.
ماں باپ بھی کرنی چاہیے بڑی شوق. پھر ماں باپ کافر ہو گئے تو پھر عیسائی بچہ مسلمان ہو گیا، ماں باپ کافر. صحابی کلمہ پڑھ لیا تو ماں باپ کافر. تو پھر کی ہے؟ فرمایا پھر بھی ادب کرو. کیڈا سچا دین جہاں کوئی تنظرفی نہیں، کوئی کمزوری نہیں. فرمایا پھر بھی ادب کر. صحابہ نبی کریم کے سامنے مسئلہ پیش ہویا کہ نماز بھی پڑھنے ربنا اغفر لی والے والے دئی، بولو والے والے مانا کیے ربنا اغفر لی، یا اللہ مینو بخشی، میں والے والے دیا اور میرے والدین. سے پھر عربی ہویا نا، مانا کر لگیا کہ اپنی بولی بولنی چاہیے. اور میرے ماں اے من، میں نے پتا ہے تھی عربی بھی بول سکتے ہو، لیکن والے والے دیا کا مانا والدین کیتا تو پھر عربی کا مانا عربی ہویا نا. اچھا اپنی زبان چ مانا کرنا ماں باپ نو بخشی. ہوں سوال ہے کہ پتر تو صحابی ہے تو ماں باپ کافر نے، تو پھر کیویں بخشی؟ پتر عیسائی ماں باپ کلمہ پڑھ گیا، ماں باپ عیسائی نے کافر، پھر کیویں بخشی؟ جس جس سے ماں باپ کافر نے پھر وہ کی آخر ربنا اغفر لی اتنے ہی بریک لا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگوں نہ پڑھن، فرمایا پڑھن اگوں بھی پڑھن. کملی والے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر من آئے ہوئے گا کہ یا اللہ میں نے بخشنا تے میرے ماں باپ کافر نے، انہوں نے بخشش دے رستہ دکھا دیا. فرمایا ماں نہیں تھوڑی تبدیلی آ جائے گی، لیکن دعا ماں باپ واسطے بند نہیں کرنی پاوے کافر بھی. کہ حد کر دی اسلام نے ماں باپ کا مقام بیان کیتا. اسی تو مومن ماں باپ نے تو اسی انہوں واسطے دردے سارا، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری بڑی بیان کی قرآن مجید نے. ماں باپ کے متعلق بھی بڑا قرآن مجید نے وضاحت کی اور یہ اجازت نہیں دیتی کہ ماں پتر نو یہ کہے کہ بیوی ہے تیری یا ان رکھ یا میں رکھ. اتوں تک ماں نہ جائے. ماں بن کے رہے، اپر کلاس لوئر کلاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں. ماں جی والے والے دیا والے المؤمنین وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور باپ بھی اپنی بیوی تو ڈردیا بچے کا گھر اجاڑن کی بجائے باپ بنے، مرد بنے، مردوں بنے. جڑا سیف الملوک والے میاں صاحب نے لکھا مرد بنگارے کدے نہیں آ رہے، گجن شیر مریلے تے مردوں دے کوئی متھے لگتا ہے اوکھے سوکھے ویلے. میرا نہ مرد بڑے منڈا کیا بھائی کی کریے تو جو ماں نہیں آؤ کر میرا گزارا نہیں ہوں. باپ بھی باپ بنے، ماں بھی ماں بنے. پھر بھی ور والے والے دیا والے المؤمنین یوم یقوم الحساب. فرمایا انہوں نے فرائض نے، ان کی بھی ذمہ داری ہے اور بڑی شان بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک واقعہ میں تمہیں وجہ سنا کہ ماں بھی بے ادبی کرنے والے کو کس طرح دنیا میں سزا ملی اور ادب کرنے والے کو کس طرح جزا ملی. حضور نے بخاری شریف کی حدیث شریف کے اندر واقعہ بیان کیتا. فرمایا میرا ایک صحابی سی جدا نام سی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی کی بڑی شان ہے. فرمایا اس صحابی دے اوتے مرض الموت تاری، سکرات موت، آخری گھڑیاں، روح نکل رہا سی. میرے یار اٹھے، انہوں نے جا کے اپنے بھائی صحابی نو کیا اقرا کلمہ پڑھ، وہ زبان اتنے کلمہ نہ چلے. پھر انہوں نے کیا کلمہ پڑھو دی زبان تے کلمہ نہ چلے. پھر انہوں نے کیا کلمہ پڑھو دی زبان تے کلمہ نہ چلے. وہ نستے نستے کلمے دے کول آ گئے. وہ کلمے دے کول بجتے آئے. کلمہ کون سی؟ محمد رسول. انہوں نے کیا چلو کلمے کول چلیے، یہ زبان اتنے کلمہ نہیں چل رہا تو کلمے کول چلیے. کلمے دے کول آ گئے. وہ وارث سے کلمہ دے کول آ گئے، محفل کلمے دے کول آ گئے، کلمے والے دے کول آ گئے، وہ جزوے کلمہ دے کول آ گئے، رسالت دے کول آ گئے. عرض کی علقمہ مر رہا یا رسول اللہ دی زبان تے کلمہ نہیں چلتا. اور کلمہ زبان تے چل جائے تے مغفرت دی نشانی ہے، ایمان دی نشانی ہے، نجات دی نشانی ہے. حضور نے فرمایا چلو میں چلنا. تشریف لے گئے. آپ نے جا کے فرمایا اقرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علقمہ کلمہ پڑھ، لیکن وہ منہ چو کلمہ نہ نکلے. اکھاں وچ گل دیکھے حضور نو اور کنا نال بھی سنے پیغام سرکار دا، لیکن وہ منہ چو کلمہ نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث نبوت سی، انہاں دی شان سی جو پردوں میں پنہا چشمے پیلا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. حضور نے نور نبوت نال دیکھیا کہ دے پیچھے کو خرابی ہے، اور خرابی ہے ہو سکتی ہے کہ ماں ناراض ہو. نبی کریم نے پوچھا تیری ماں راضی ہے؟ عرض کی میرے ماں. اس نے کیا صحابی بولیا، اس نے کیا میری ماں، میری ماں ناراض ہے، اسی ہم سایہ. نبی کریم نے فرمایا دی والدین حیۃ زندہ ہے. انہاں کیا یا رسول اللہ زندہ ہے کہ کیوں اس گلی چ رہندی ہے. نبی کریم خود ٹر پے، کملی والا، کلمے والا، نبوت والا، رسالت والا، رحمت والا، کرم والا، خود چل کے تشریف لے گیا. جا کے ڈھونڈیا ام علقمہ دی ماں نے، اور نبی کریم نے مل کے فرمایا انت ام علقمہ، بی بی تو علقمہ دی ماں ہے. اس نے کیا نام؟ ہاں میں علقمہ دی ماں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چل کے آ گیا، تیرا بچہ مرتا ہے پیا، بالکل جان پر لب ایسے آگے جان اور بالکل تماشا نکلنے والی
والی ہے، میں چل کے آیا حضرات میرے سامنے معاف کر دے اس کو کلمہ منہ تو چل جائے. ماں نے کیا محمد میں بڑی دکھی میں اتنی دکھی تینوں کی دساں. نبی کریم نے فرمایا کوئی تھوڑا نمونہ عرض کی یا رسول اللہ میرا خاوند بڑا امیر سی، میں وہ ساری جائیداد دی وارث سی، میرا بچہ میرا بڑا خدمت گزار سی، میں وہ شادی کی تھی. میری نوح نے آ کے کیا مان کرو کر دے. میرے پتر دے کوئی مکان سی دو، اس نے ایک میں دے دیتا. وہ میری شامی میرے نام سی، خرچہ پوچھتا سی، طبیعت پوچھتا سی، تلیاں ملتا سی اور میری پلیاں کٹتا سی. میری نوح نو پتہ لگا جی بھی ملتا ہے. اس آخیا انہیں اتوں بھی کر دے، میرے پتر نے اتوں بھی کر دیتا. میں مکان خالی ہو گیا. پھر میرا پتر جتنے میں دور ٹھہری اتنے میرے نام سی. میری نوح نو پتہ لگا اس نے کیا کہ ملن بھی میں تین نہیں جان دینا. وہ پھر ملن تو بھی رہ گیا. یا رسول اللہ ہوں جب ملنوں رہا تو خرچہ دین تو بھی رہ گیا. ہوں میں امیر آدمی بیویاں سکیاں لکڑیاں چن کے میرے کو ایک رسی یہ بن کے مدینے کے چوک میں آواز دینی ہاں بالن لے لو بالن. جی کوئی چونی ٹھنی کا وکتا ہے تو کوئی پھلکا چاہ کی پیالی روٹی لے کے کھا لینی ہے. کھ نہیں رہا کھڑے تو سونی ہاں. یا رسول اللہ میں بڑی اوکھی ہاں. کملی والے فرمایا تو بھی اوکھی ہے غلطی وہ بھی ہو گئی ہے. جی کلمہ منہ چو میرے آگے بھی نہ نکلیا تو بھی اوکھا ہی رہے گا. اس واسطے ہوں جان دے وہ سکیا میں بڑی تنگ ہاں. اس عورت نو ماں منیا مینو کیوں نہ منیا. نبی کریم نے فرمایا پھر نہیں بھی منتی بی حضور نو پتا سی کہ ماں کے دل میں کئی طے ہونی 70 طے. وہ ایک طے دوجی طے تیجی طے چوتھی پنجویں. آپ نے فرمایا اخیرلی چھیڑ کے ویکھنے ہو سکتا ہے وہ کوئی تھوڑی جی روشنی نکل آئے. وہ طریقہ یہ کیا سرکار دو عالم نے صحابہ نو فرمایا میں پھر اتنے کھلونا وہ کلمہ وہ منہ تو نہیں نکلتا جاؤ یہ پتر اگلا کے ساتھ چڑھو. صحابی نوکر سی وہ دوڑ پہ وہ ماں مگروں تڑپی وہ جی آخری طے محبت رہتی تھی نا تھوڑی جی پھر تڑپی محمد یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کی کرنی ہے کہنے لگی وہ جڑے کو لا لو وہ جڑے بلا لو اگ نہ لاؤ. نبی کریم نے فرمایا میں اس شرط سے بلانا کہ تو میرے سامنے اعلان کر کے میں راضی ہوں. اس واسطے جی میں لوان لگا لکڑیاں دی اگ یہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پج جانی ہے. جی تیری ناراضگی نہ لگنی ہو قیامت تک نہیں پجنی. اس واسطے جی میں راضی کرنی تو پھر انقلاب کر کے میرے گواہ بنا کے راضی ہو جا. اس ماں نے کیا حضرت القمہ دی نے کہ میں محمد راضی ہو گئی ہوں. نبی کریم نے فرمایا ہوں جا کے کلمہ پڑھاؤ. صحابی تشریف لے گئے انہوں نے جا کے کلمہ پڑھایا. وہ منہ تو کلمہ نکلیا 3 بار کلمہ پڑھ بیٹھا تو موت تاری ہو گئی. پھر انتقال کر گیا. سرکار دو عالم نے فرمایا صحابی ہوں اور فالیے دی جامع مسجد اندر جمعہ پڑھنے والوں اور مضافات قرب و جوار چونے والوں اس مسئلے نو پکا کر کے پلے بن لو کہ کلمہ میں خود ہاں تے ماں دی میرے سامنے سی تے صحابی میرا سی. وہ عام آدمی کو نہیں سی. وہ عام آدمی نہیں سی کو نماز ایک پڑھی گئی کسالئی. میرا صحابی سی میرا تابعدار سی اور میرے نام میرا غم گسار سی. لیکن ماں دا گستاخ ہو گیا تے فرمایا پھر ماں دی وجہ تو اتنا عذاب آیا کہ وہ منہ چ مر لگیا کلمہ نہیں سی نکلتا تے میں وہ ماں راضی کر دیتی. جنہوں میرے تو بعد ماوا ناراض کیتیاں انہوں نے منہ چ مر لگیا کلمہ کھوڑا کے جاری کرائے گا. کملی والے فرمایا گل یاد رکھو حضرت القمہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گیا اور بھی ماں نبی کریم نے فرمایا پھر آ جا ہوں بچے دا منہ بھی دیکھ لے چہرہ بھی دیکھ لے یہ واسطے دعا بھی کر دے. اور یہ ثابت کر دیتا کملی والے نے کہ محمد میاں رسول میاں احمد میاں نور مجسم میاں شفیع معظم میاں محترم میاں مکرم میاں سید الانبیاء میاں خاتم الانبیاء میاں امام الانبیاء میاں سید المرسلین میاں خاتم النبیین میاں. لیکن میرا بھی اس والے نال تعلق ہے پر ماں دا بھی ایڈا تعلق ہے کہ میں کول ہواں تے ماں رنج ہوے تاں وی کلمہ نہیں چلدا. ماں راضی ہوے تے پھر میں آکھاں تاں کلمہ چلدا ہے. اس واسطے تعلق میری رحمت نال بھی رکھو تے ماں نال بھی برابر دا رکھو. یہ نبی کریم نے رشتے جوڑ کے سمجھایا اور پھر زمانے نے من عرض کی تھی نور اول چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا خدا دی قسم کملی والا آ گیا تھا کون ہوں میں سمجھنا ماوا نے گلے دوپٹے پا کے پھا دیں لوگ اور گلیاں جھگڑے اس طرح اج کل سساں دے چلتے ہیں اور بڑے رولے پاؤندے. گئے گزرے دور وچ بھی دروازے تو باہر اچھی آواز کوئی بندہ نہیں نکلن دیندا کہ جو کچھ ہوے پاس ہوے کھے ہوے اندھیرا ہوے سویرا ہوے اندر ہی رہے بندے نوں پتہ نہ لگ جائے کہ اسمان کچھ بکیا ہے. یہ اجے تک بھی قیامت نیڑے لگ گئی ہے. اجے تک بھی جڑا ڈر تے خوف لگا ہوندا ہے یہ تہاڈی تے میری وجہ تو نہیں ہے رسول دی رحمت دی وجہ یہ کملی والی عظمت کی وجہ تو ہے. اس واسطے مجدد دین و ملت نے فرمایا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا کیا میری ماں میرے ناراض ہے تہاڈی ماں تہاڈے نال ناراض ہے فلاں دی ماں میرے نال ناراض ہے تے ناراض ہے تے موقف کدا غلط ہے میرا غلط ہے غلط جو صحیح دی بات تو بغیر ماں ناراضی کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اپنی ماں دے پیراں 'چ گرنا ماں دے پیر چومنے اور باپ دے پیشانی میں بوسہ دینا وہ کوئی حرج نہیں کوئی شریکہ نہیں کوئی احساس شکست نہیں اور کوئی کمتری نہیں کوئی ایسی بیماری نہیں. اس واسطے ہوش نال ذمہ داری نال عیب بھی نظر نہ آنی ہے. صرف یہ نہیں آکھنا بھی اج بڑی گل دسی شاہ اور بڑی گل دسی اگلے جمعے آ بھی ماں باپ پھر بھی ناراض ہون تے گل میری
کا کی فائدہ ہوا؟ فائدہ اس گل کا کہ غلطی دور ہوتی جائے اور صحت قریب ہوتی جائے، ظلمت ختم ہوتی جائے، نور قریب ہوتا جائے، اندھیرا چھٹتا جائے، سویرا ہوتا جائے۔ اس واسطے تبلیغ کری دی ہے تاکہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ساڈے ملک وچ پیر بزرگ اولیاء اللہ دا فضل ہے، مریداں دی عقیدت بھی سلامت رہے، اللہ بڑا کرم فرماندا ہے۔ لیکن ہن اس طرح دی گل بھی بڑی عجیب پیش آندی ہے کہ بعد دفعہ والدین بڈھے نے گھر چھڑ دیتے تے آپ کدھر چلے جی؟ اسی پیراں دے درویش ہاں، ملنگ ہاں، اتنے ہی رہنے ہیں، دربار پہ ہی ہونے ہیں۔ ماں باپ گھر کی کرتے ہیں؟ بڈھے یا منگ کے کھاندے یا کوئی لکڑیاں چن دین یا کوئی پٹھی سیک دین، مزدوری کر دین۔ پتر ہٹا کٹا کی ہے جی اتنے دربار سے ملنگ ہوں، وہ فلانی جگہ تے بن گیا ہے۔ یہ جی ماں باپ کو چھڈ کے ٹر گیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ انہوں خدا نے جنت جو بھی دیش نکالا دے۔ کوئی وہ مریدی قبول نہیں، کوئی وہ خدمت قبول نہیں، کوئی اس قسم کی چیز وہ قبول نہیں۔ پہلا مرشد ماں باپ، ماں باپ پہلا مرشد ہے۔ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پہلا ماں باپ مرشد۔ انہوں نے گھر چھڑ دیتا ہے، ممی نے دوائی کی ضرورت ہے، باپ نے پتر کی کمائی کی ضرورت ہے، وہ کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ ادھر لگا پھرتا ہے، اللہ دا چلے کم دا ڈرے ادھر کچھ جا کے فقیر بن بنتا ہے، ملنگ بن بنتا ہے۔ کوئی وجہ عبادت نہیں، کوئی ملنگی نہیں، وہ ملنگ نہیں بلکہ شیطان دا سنگ۔ والے والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب تو اچھی اولاد کیڑی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جان دے جے قریب ہون تے نماز فجر تو بعد ایک باری انہوں دے قبرستان چ جا کے دعا منگے، جا کے دعا منگے۔ دعا مسجد چ منگی تو بھی قبول ہے، فرمایا دعا تے اپڑ گئی لیکن جے قدم دیتی ہونی تو یہ بھی لکھے گئے کہ دل چ فوت ہونے تو بعد بھی اتنا رشتہ احترام مضبوط ہے کہ اجے تک بھی یہ قدم چک کے انہوں دیا قبراں انہوں دے گھر سمجھ کے حاضری دینے واسطے جاندا ہے، درجہ بلند ہوئے۔ ماں باپ کی اتنی شان بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ پھر فرمایا ماں کی دعا تو بھی ڈر، دعا منگایا کر تے بد دعا تو ڈریا کر۔ کی ہوندا ہے، کی خیال ہے؟ فرمایا جو کہ مشکل کم آ جائے تو سب تو پہلے ماں کو دعا کرے۔ دعا کرنے والے کتنے جانے ہو جی؟ اتنے چلے ہیں، اتنے چلے ہیں، اتنے چلے ہیں تو ماں کو کیوں نہیں دعا کرنا؟ امی نے آخ وضو کر میں لوٹا پر بچھا مسلح، اسی تباہ ہو چلے آج دعا کر۔ اگے نماز نہیں پڑھتی تو کملی والے فرمایا وہ اللہ پیا پوچھے گا تیرے والے کس ویلے بھی سجدہ کر کے منگی اس اے رب دا تے میرا کارا ہے، بڈھی دے ڈہن دی تیرے من منظور نیتی نال منگے نا، اینج تمردلی نہ ہوے دلو تے پتر دے ڈر تو دعا پہ منگے تے وچوں آکھے میں نہیں منگنی۔ فرمایا وچوں منگی، وچوں منگے تے میں کدی رد نہیں کی۔ نبی کریم نے فرمایا وہ کیویں دعا قبول؟ دعا تے کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ رو کے؟ فرمایا نہیں، ماں راہ جاندیاں بولی بول چھڑے نا ادھے منٹ وچ تے رب وہ بھی قبول کر۔ کس طرح؟ یہ حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ آپ نے واقعہ سنایا، فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑوں تے چڑھ کے اللہ رب العزت دے کولوں پوچھیا یا اللہ کوئی ایہو جہا بھی سونا جوان ہے جڑا میرے نال جنڈی پا کے جنت جائے گا؟ اینج پنجے پنجا پا کے ہلاندے جاؤں گے جنت چ کٹھے جاؤں گے، کوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا مصر دے فلانے محلے دا کسائیاں دا منڈا تیرے نال جنڈی پا کے جنت۔ گلاں حضرت موسیٰ تے رب دی آمنے سامنے ہوندیاں سی۔ انہاں سوال کیتا، رب نے جواب دیتا، تور تو واپس آ مصر چ گئے۔ فرمایا میں تے موسیٰ ہاں، کلیم ہاں، نبی ہاں، محبت وحی ہاں، اللہ دا رسول ہاں، اور پھر ایسا نبی ہاں کہ اگو سورا بھی میرا نبی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ایسا نبی ہے کہ 3 نبی میرے نال ذیلی طور تے اللہ تعالی نے انہوں کی ڈیوٹی لگائی، یوشع بن نون، حضرت ہارون، حضرت خضر بھی میں ملے۔ میں ایسا نبی ہاں کہ میرے ماتحت بھی نبی، میں ایسا نبی ہے کہ میرا سورا بھی نبی ہے۔ فرمایا پھر میرا رشتہ بھی انج ہویا ہے کہ سبحان اللہ، جس ویلے میرے کو مصر کے اندر بندہ قتل ہو گیا تو میں شہر چھڑ دیتا، فرعون دی برادری دا بندہ سی قتل ہو گیا، میں مکہ ماریا، ارادہ نہیں سی قتل دا، وہ میری برادری دے بندے بنو اسرائیل پہ مارتا سی، میں مک ماریا، وہ ایسی ان جوگا نبی دا پار نہ چل سکیا، ٹہنتا گیا تو مر گیا۔ میں کیا میں نے نہ پڑھ کے پھانسی دینا سی، ٹر چلنے۔ میں جب نکلیا تو رب نے میں ٹوریا اس واسطے سی، اگے لڑکیاں بکریاں دا اجر لے کے قرآن مجید گواہ ہے، اللہ نے واقعہ بیان کیتا ہے۔ فرمایا وہ پانی پلان واسطے کھڑی نہیں سی، برتن بھی انہوں نے کول سی، لیکن خوہ ڈونگا تے ڈول وڈا تے بچیاں کھچن تے نہ نکلے تے یہ تو سونا جوان موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میں کام کر دینا، یہ میں کر دینا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لیکن پرا ہو جاؤ، میری نظر تواڈے ول نہ ہو، اس واسطے کہ نبوت دی نظر ہے، یہ اللہ تعالی نے بڑی پاکیزگی پیدا کی تھی۔
غیر محرم بچیاں لے کدی اٹھی نہیں، تھی ادھر ہو جاؤ میں بکریاں رجا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھچ کے برتن بھر دیتے، بکریاں رجا دیتیاں، تے انہاں بچیاں نے جا کے گھر گل کی، ابو اپنے نال وہ بھی نبی سی، حضرت شعیب مدائن دا نبی، انہاں کیا ابو بڑے بڑے جوان دیکھن پر اج جڑا دیکھیا وہ شرم تو صدقے اللہ دے کرم تو فرمایا ایڈا سونا پاک جوان نہیں دیکھے، قسم چک سکنی نظر ہی نہیں چکی، اور پوچھیے نہیں تھی کون بہانے بھی مڑے گلا شروع کر لیندے ہیں، پانی خو گیڑ دیا ادے آؤ ذرا ڈول نو تھلے تھی ہاتھ چکو تو میں رکھنا، فرمایا ایڈے آ والا مڑے ہی نہیں ویکھیا، تے حضرت شعیب نے فرمایا اے پھر کو رب نے ٹور کے کلے تے اے بے مثلے تے میریاں تیاں یا بے مثل نے میں ڈھونڈ کے رشتہ چا کرنا، تے وہ رشتہ دولت واسطے نہ کیتا، موسیٰ دی پاک بازی واسطے، اے تو میاں بیوی ٹور گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری تو بڑی شان ہے، مینوں تے رب نے وہ مقام دیتا ہے، کسائیاں نے مڑے میرے نال جنڈی کیویں پانی ہے، میں انہیں ویکھا نہ چل کے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے گوشت بیچتا رہے، کہاں کھاؤندے رہے گوشت بیچتا رہے، شام میں جو بچی شاید گھر لے گئے، حضرت موسیٰ نے نہیں جانتا، وہ بالکل نہیں جانتا، آپ نے فرمایا میں مہمان ہاں، میں چاہنا تھوڑے رات رہنا، تو سکیا بسم اللہ آ جاؤ، مطلب ایسی کہ دن کچھ نہیں لبا ہے، میں نہیں سمجھ آؤں میرے جڑی کس کے لیے پائے گا، ہو سکتا ہے راتی کوئی ایسا کم کرتا ہوئے رب دی دن دی خطا معاف کرے، دن کو خطا ہو رات کو عطا ہو، دیکھیے تو صحیح گھر گئے وہ بڑھی ماں 90 سال وہ کنڈ پیچھے تکیا رکھ کے منڈے نے انہیں نہیں بٹھایا، ویایا نہیں سی، شادی نہیں سی کرتا، بیوی آ جائے تو ماں کی خدمت نہیں ہو، کپڑے نال ماں کا چہرہ صاف کی، دند کوئی نہیں، 90 سال کی عمر سی، گوشت دوری کٹیا، کیما گرم کیتا، تڑکا لایا، امی دے کول گوڈیاں دے بہ کے کھواندا رہی، امی کھاندی رہی، اتنی آواز بلند نہیں سی دے سکتی، بڈھی کمزور سی، نحیفہ، اس نے سر ہلایا، مقصد اسی بچہ میں رج گیا، وہ برتن لے کے تھلے اتر گیا، حضرت موسیٰ نے عرض کی مہمان آ بھائی اسی ہوں کھائیے، آپ فرماندے میں وہ کہن اتنے کھان وال لگ تے پیا، لیکن اصل چ مقصد کھانا نہیں سی، مقصد یہ سی کہ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، یہ جنڈی کدوں ملی گل یہ لبدا سی، جب منڈے میں میرے کو گل نظر نہ آئی تو بڈھی میں دیکھا وہ منڈے روٹی شروع کی تھی تو وہ ہونٹ پہ ہلن، بعض دفعہ تے دند نکل جان تے انہی ہلتے رہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے میں اٹھیا، ہو سکتا ہے اتنے کوئی یہی خزانہ ہو، اتنے ہی جڑا سودا ہے، گل ساری منہ چی، کفر بھی یہ تو اسلام بھی یہ رام رام بھی یہ تو یا رحیم بھی یہ سودا سارا اتوں ہی ہو سکتا ہے، کوئی یہ گل ہو۔ فرماندے نے جی میں اٹھیا تے نال کن چل تو وہ کسائی حیران ہویا کہ میری امی دے منہ نالے پرانے کن چل آیا، تو بیٹھا رہا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے بڈھی دے لفظ میرے کنا چ پہ گئے، وہ پہ کہندی سی جوان ہے، خوبصورت ہے، سونا ہے، حد کوئی نہیں ہے دی، لیکن ایڈا تابعدار کسی ماں دا پتر شاید ہی نبی تو بغیر ہوئے، یا اللہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، میں دے واسطے لمبی کار، خوبصورت بیوی، بڑی دولت، کوئی دنیا کی شے نہیں منگتی، ہوں مین بھی کوئی شوق ہے، ایڈی نوکری کسی نہیں دینی، یہ بھی معاشر کا دن ہوئے، 1,24,000 نبی لگا جانا ہوئے، تے جے میری خدمت قبول نہیں تے میرے منڈے کی جنڈی بھی موسیٰ دے نال۔ تے کملی والے فرمایا گل ہے بڈھی بڑا گئی ساری، منڈن تے میں ویکھے آدیاں ہڈیاں ادھر سٹتا سی، کلیجی ادھر سٹ چڑھتا، فرمایا ماں دی دعا کم کر، تے میں انہوں دسیا بھی مبارک ہوئے، اگے تین میں دسیا نہیں، انا موسیٰ، میں موسیٰ، اٹھ بیٹھا ادب کر دیا، فرمایا میں کلیمہ، تے میں تین دسن آیا جس جنڈی پوائی ہے مینوں استور تے دسیا تے میں پاک کرنا آیا سی، لے ہن پیر پائی ہو گیا، ماشاءاللہ دل جنڈی پینی ہے تے تیرے عمل تو تینے درجہ نہیں ملیا، بڈھی دی دعا تو ملے، انج لنگ لگ جائے۔ پھر یہ بھی دسیا کملی والے جی ہوٹھاں نال بدعا منگ جا جاندی والی، ماں کئی واری کہہ جاندی انشاءاللہ ککھ نہ رہی، تڑا مڑا ہوگی، یہ بھی پنجابی دا لفظ ہے، یہ ترجمہ کم از کم 40 صفحے بنتا ہے، تڑا بھی ہوگی مڑا بھی ہو، صفائی ہو جائے تو ماں ایڈی لمبی بد دعا کر جائے، فرمایا پھر بھی یہی ہوٹ نے نا، اس وقت جی ایک دعا منگے تو جنڈی نبی نال پواندی ہے، بد دعا منگے تو بیڑے غرق کر دے، اس وقت تو بچ، یہ خزانہ ہی بڑا، یہ بڑا خزانہ ہی، فرمایا جی ہوٹاں اپنے واسطے رحمت سمجھ کے استعمال کریا کر، اور یہ کو دعا کرایا کر، سون لگیا صبح ویلے اٹھن لگیا، ایڈی شان بیان کی کملی والے نے، تے بڈھیاں دے پیر پتر چومن لگ پے، انہاں کیا اگے تے کل ویچ دے سی، اے پرسوں ویچ دے آئے، پچھلے سال اس آخیا میری بہن سی، وہ پتر ہن ویچ آیا، میرے پترن کی ہو گیا، یہاں ویچن کی بجائے سارے چادر دوپٹے چومن لگ پہ، تو انہاں ماواں نوں سمجھ آئی کہ پتراں دا کمال نہیں ہے، کامنا وال پتر ہویا ہے،
یہ اس نے آ کے سبق دیتا ہے اور ساری تاریخ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں. پھر انہوں پترا مل کے آخیا نوری اول چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا ارے کملی والا آ گیا تھا تھا خدا دی قسم کملی والا آ گیا تھا تھا رنگ لا دیتے رسول کریم نے معاشرے بہن کی کی حال ہوتا سی جاؤ فخرج بھراوا نے کی آخنا جیوندی رہی تو 3 چٹیاں پینیاں ایک تو ویاڑی پہ جی گھر ہوئی وہ پڑوجا بنے گا جی جیوندی رہی تو وراثت حصہ بھی لے گئی 3 گلا وارا نہیں کھڑیاں کی کریے انہیں فڑا دنیا جاؤ انہوں نے زندہ ہی درگور کر کملی والے پھر کی ہویا فرمایا پھر میں آیا تو میری بہن ہی کوئی نہیں سی. نبی کریم نے فرمایا میری بہن کوئی نہیں سی لیکن میرے صحابی 70 بندیاں پھڑ کے لیا لڑائی ہوئی اور وہ بڑے ظالم آدمی سی انہوں نے میرے صحابی شہید کیتے محاصرے بھی پھڑے گئے تو آ گئے پھڑی کے ایک درمیانے سولے رنگ کی بیبی پیروں چ جتی کوئی نہ مٹی پئی گٹلیاں تک بدوی بکھرے بال کالی جی موٹی تے چھوٹی جی چادر کھلا جہا کرتا لیکن لمبا تے جلدی جلدی کدھر معلوم ہوتا سی کہ اس نے پانی استعمال نہیں کیتا اس طرح کا کھرترا سارا جسم او پوچھتی آئی میں محمد نو ملنا ہے. ایک بندے نے دسیا مسجد چ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے کول آئے بدوی بکھرے بالاں والی موٹی چادر والی پیروں وانی لمبے جے کرتے والی تو میں نہ کہ کہندی انت محمد وے تو محمد ہے. آپ نے فرمایا آنا محمد میں محمد. نبی کریم نے فرمایا تو کون ہے تو کہنے لگی میں تیری بہن ہاں. رسول اللہ نے فرمایا کس طرح عرض کیتی طائف چ دودھ پیتا ہی علیمہ دا تے وہ میرا بھرا سی نا جہد نال تو پیتا ہے ساڈے گھر میری امی جدوں تین چک کے لے گئی میں اس تو پہلو دی ویائی گئی ہاں تے میرا تو دودھ والوں بھرا لگنا میرا دودھ ول. نبی کریم نے فرمایا پہلی ایک بی بی سی جس میں بھرا آخیا ویر خود بڑی ہمشیر میں نے اس کیا ویر لیکن انج بڑی قدامت پسند سی سمجھدار پڑھی لکھی ہے یہ صورت نہیں سی لباس کوئی اس قسم کا نہیں سی تے اس میں کیا میرا تو ویر لگنا ہے. تے نبی کریم فرماندے میں مسلے تو اٹھ بیٹھا کیونکہ پیڑاں دی عزت کرنی چاہیے عمر چو وڈی سی میرے کافر کافر کافر. نبی کریم نے فرمایا کی گل ہے پھر بہن جی کہنے لگی میرا مرد تیرے یاراں نال لڑیا ہے کافر ہے ڈٹ کے لڑائی ہے اور میرے مرد نے تیرے کافی صحابی مارے کافروں میں بڑا بڑا ہاتھ پیل تن ہاتھی نما قسم کا جوان بلاخر گرفتار ہو گئے تے پھڑ کے جڑے 70 بندے تیرے یارہ لے آندے انہاں چ ایک میرا خاوند تے تیرا پڑوجا بھی لگدا ہے جے مننے تے میں تیری بہن ہاں تے بچے نکے نکے بڑے روندے تو ہن مینوں بھی پتہ سی جے اسی طرح مارے تے چلنا انہاں بھی کوئی نہیں تے میں سمجھ گئی سی اسی اجڑ گئے. مینوں ایک بندے نے دسیا حوصلہ پاوندا ہی تے محمد تائیں جا او بڑا شرما تے کرما تے تو آکھی میں بہن تے ہے وی تے انہاں جے تیری ماں کول پوچھنا آیا تو اتوں بھی پوچھ لین گے یا تیرا نام ان دے ذہن چ ممکن ہوے گا یہ گل کری تے گل بن جائے گی. تے نبی کریم نے فرمایا بہن تے مسجد چاہیے تے پہلی باری تے جتنی باری بھی اس مارے وہ پھر اللہ حافظ ہوے گا تے میں خالی نہیں ٹورنا. آپ نے بلا کے صحابی نہ کیا اے جس وال انگلی کرے کہ میرا خامند ہے ان چھوڑ دیو بڑا ظالم ہے قاتل ہے شکایت نہ میں نہ کہ سنانی خود مندی ہے لیکن میں دین ہو جا لے کے آیا کہ بہناں خالی نہیں ٹوری. کملی والے نے انقلاب پیدا کیا وہ خردرے پیروں والی گوڈیاں تک تہمت کرتا لما تے بال بکھرے موٹی کالی جی چادر تے کئی دن ہو گئے لگتا جو مسواک وضو کرولی پاڑی منہ کوئی نیڑے شے نہیں کیتی اینی مٹی ساری پئی ہوئی او اس نے جا کے اشارہ کیتا تے صحابیاں او کھجور دی رسی نال بدایا سی کمرہ جیب دا کوئی نہیں سی کھجور دے مڑ نال انہوں نے رسی نال بدایا سی انہوں چھڑ دیتا او لے کے ٹر پے میاں بیوی رستے تو میاں نے پوچھا کی بنیا اس کیا میرے بعد چ پتہ لگا ہے محمد میرا دودھ دا بھائی ہے اے علیمہ دا دودھ پیتا ہے میری اما تیری سس ہے تے انج بڑا شرما لئی میں ایک گل کیتی اس باس کوئی نہیں کیتی اس آخیا چھڑ دیو تے خامن نے آخیا پھر بڑی بے وقوف ہے اس کیا کیڑے اس آخیا پچھلے جڑے چھڈے 69 وہ بھی تے ساڈے پنڈ دے ہی نا تے دوجے لوگوں نے آخنا جے تیرا لگدا تے ساڈے پتراں دی گل کوئی نہ کیتی ہوئی تے اوتھے منہ کالے ہونے پرتیے تے اس آخیا ہو سکدا ہے ہن جاواں تے او پھر آکھے بھی اگلا بھی واپس کر تے گل بات جانی ہے تے میں ڈری ہوئی ہوں میں نہیں جاندی اس آخیا نہیں وہ بڑا ہی کریم ہے تے گل میری جان دی وہ آ گئی تے نبی کریم نے فرمایا بھੈਣ جی نہیں چھڈیا ہونا انہاں کیا چھڑ دیتا ہے لیکن وہ دوجے بھی پنڈ دے ایک میرے خاوند دے چاچے دا پتر ہے دوجا ساڈے محلے دا ہے تیجا فلانا ہے چوتھا فلانا ہے اور ایکو جنہاں دے کھوہ تو میں پانی بھرنی آ
تے فلانا فلانا لگتا ہے تے کملی والے فرمایا تیرا دل کرتا ہے سارے چھڑ دئیے تے میں بھی بڑا رحمت للعالمین ہاں تے میں بھی خالی نہیں توڑنا جاؤ سارے ہی چھڑ تے کملی والے فرمایا سارے چھڑ دیو وہ جے سارے نکلے تے انہاں پوچھیا اس بی بی کولوں کی ہویا ہے یہ کیویں گل بنی ہے ساڈے بعد انہاں ٹوکے لمب کر کے رکھے ہوئے سی اور تلواراں پتھروں تے رگڑدے سی تے ساڈا خون پہ سکدا سی اکھاں دے رنگ پیلے ہو گئے سی او سکھیا میں نہ لیا کہ میں تیری بہن ہاں تے بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی شاخ نخلے تمنا اور میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا میرے لب پہ مدینے بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ انج کملی والے دے صدقے دل صاف کر چھڑ کہ جس ویلے دل ہوے اس ویلے مدینہ اکھاں دے اگے ہوے تے عرض کیتی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری او سکھیا کوئی محنت نہیں کیتی کوئی پیسے نہیں دیتے بس یہ آکھیا تیری بہن آ تو دین ہی ہو جا لے کے آیا کہ اس ماواں دیاں عزتاں سلامت کر چھڑیاں تے بہناں دیاں شاناں بلند کر چھڑیاں او دے کے ذکر کرن دی دیر سی تے میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا میرے لب پہ بس بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری جی حاضری لگ جائے وہ نماز ہے اور جی حاضری لگ جائے وہی روزہ ہے تو جی حاضری لگ جائے کملی والے دفتر میں وہی غلام ہے جی حاضری لگ جائے وہی نوکر ہے زبانی طور سے جی سارے دعوے کرنے ہیں کہ میں بڑا صوفی ہاں اور میں بڑا ولی ہاں اور میں بڑا فقیر سے پیر ہاں پر گل وہ بھی ہے رب کی قسم ہے جی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ کملی والے اس میلاد کے صدقے میلاد دیا تیاریاں شروع کر دیو میاں آفتاب احمد صاحب کی حویلی 12 ربیع الاول والے دن بڑا حلوہ پکدا بڑا حلوہ اور اتنے برق لگے ہون جو اتوں نظر کر کے ویکھیے تے تھلے حلوہ اتوں جلوہ اور جنہاں دوستوں نے اتنے نیاز چیسا پانا ہوتا ہے بڑا پاندے جا کے جمع کرانے پیسے دیے میری کھنڈ پا لو حلوے بھی سارے لوگ بادام پا لو اور ہوں بھی اگر جو اہل محلہ رل کے نوجوان کلے ہی کر لیندے لیکن اگر کوئی دوست انہوں نے حصہ پانا چاہے شہادت واسطے تو پا سکتا ہے میں انہوں نے کیا ہے قبول کر لیا کرو ناراض نہ ہویا کرو اسی طرح سارے لوگ بھی دوسرے بھی اپنی تیاری کرو میلاد دی اور یہ پہلا بعد ہے جس وقت کیتا ہے کہ کملی والے نے میلاد تو پیدائش تو بعد 40 سال تو بعد جب اصلاح شروع کی ہے کہ پہلے ماں باپ کا سبق سانو دیتا ہے تو ہوں بھی سانو یہ لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری میں سمجھنا زیادہ پڑھیا بندے محسوس کرتے دیکھو جی کو گل کرتے رہے لیکن گل اس وقت کرنا کہ مینوں اللہ توفیق دیتی میں آج بھی کیتا ہے تو جس ویلے میں شعر پڑھنا مینوں پتا ہے نبی کریم دے روزے دے 4 دروازے سامنے پہلا دروازہ وہ نام باب عمر دوسرا دروازہ وہ نام ہے باب مجیدی تیسرا دروازہ ہے باب النساء موڑ کٹ کے تو نام ہے باب جبریل ادھر بھی باب السلام ہے چلو میں پڑھنا میں نہیں منظر مدینے کا کھڑے سامنے آتا ہے اور میرے سارے دروازے کھلے نظر آتے ہیں میرا دل کرتا ہے پڑھتے ہی رہیے کہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری جب حج کا موقع ملے اس بھی یہ عادت سی کہ دوپہر کا کھانا کھا لینا تو پھر روزے شریف سے چلے جانا پہلے ایک برامدے پھر دوسرے برامدے پھر تیجے برامدے کچھ تو درود شریف پڑھنا کوئی آیت کریمہ کا ورد کرنا تھوڑی جی منزل پڑھ لینی اور دوست آ جاتے سی کوئی بہاولپور دے رحیم یار خان دے کراچی دے اور جناب قصور دے پیرے دے واقف کاریوں نے میرے کو بہنا ملنا اکثر کلیا ہونا تے روزے دے قریب لگ کے صرف یہ میں پڑھتا رہتا سی کہ میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا میرے لب پہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ سب کی حاضری قبول آخر دعوانا الحمدللہ. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.